آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بھولے بسرے جنگل۔ اس کے مصنف ہیں کینتھ اینڈرسن۔ ایرک نیو کامبے میرا اسکول کے زمانے کا دوست ہے۔ ہم دونوں گہرے دوست تھے۔ جب ہم بچے تھے تو مل کر باغوں پر حملہ کر دیتے، کبھی رات کو جناتی لباس پہن کر لڑکیوں کو ڈراتے۔ ایرک اس قدر گھامڑ تھا کہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا ایک روز دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں جا گھسا۔ نتیجہ یہ کہ اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا، اور جب ہم جلاحالی کے قاتل کا تعاقب کر رہے تھے تو وہ بری طرح زخمی ہوا۔ کچھ عرصے بعد ہم ایک سرکس دیکھنے گئے تو نہ جانے ایرک کو کیا سوجی، اس نے ایک پنجرے میں ہاتھ ڈالا اور لگا چیتے کو چھیڑنے۔ جنگلی جانور نے اس مسخرے پن کی سزا صرف اتنی دی کہ ہاتھ نوچ ڈالا۔ پھر ایک رات ہم گلہٹی کے جنگلی سور کا شکار کرنے گئے۔ بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ ہم ایک کھلے کھیت میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے فارسٹ بنگلے میں واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر ایرک ناک بھون چڑھاتے ہوئے بولا، بارش ہی تو ہے۔ وہ ہر صورت میں سور مارنا چاہتا تھا۔ سور تو خیر کیا مرتا، خود اسے نمونیا ہو گیا۔ اب اس مرد میدان نے ایک نئی مہم پر نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کسی انتہائی دلچسپ صورتحال کا سامنا ہو، چنانچہ اپنے ساتھ اسلحہ یا کھانے پینے کی کوئی چیز لے جانے کے حق میں نہ تھا۔ میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ سراسر خودکشی کے مترادف تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی ہماری جان لے سکتی تھی۔ جن لوگوں نے میری کہانیاں منچی کا شیطان اور کمپاکا رائے کا بھوت پڑھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان میں ایک وادی کا ذکر ہے جس میں اسپائڈر ویلی کا نام دیتا ہوں۔ ضلع سالم میں یہ ایک نشیبی اور گھنے جنگلوں سے اٹی ہوئی جگہ ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں ایور سے شروع ہو کر جنوب کی طرف 20 میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ دونوں جانب بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں۔ وادی میں ایک ندی بہتی ہے جس کے کنارے پگڈنڈی بنی ہوئی ہے۔ ندی دائیں بائیں مڑتی ہے تو پگڈنڈی بل کھانے کے بجائے سیدھی نکل جاتی ہے تاکہ کم از کم فاصلہ طے کرنا پڑے۔ مشرق اور مغرب کی طرف پہاڑی سلسلے کہیں کہیں اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ سرنگ کا گمان ہوتا ہے۔ 4000 بلند گڈریان پہاڑ کی ڈھلان پر ایک خوبصورت فارسٹ ہاؤس کوڈی کارائے بنگلہ بنا ہوا ہے، جہاں سے وادی کا مشرقی منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ حد نگاہ تک پگڈنڈی اور ندی کی محض آرائی جاری رہتی ہے اور یہ سلسلہ 10 میل دور دریائے چنار پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دریا جنوبی ہند کے عظیم ترین دریا کاویری کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے اسپائڈر ویلی میں گھومنے پھرنے کا منصوبہ مختلف وجوہات کی بنا پر بنایا تھا۔ یہ علاقہ گھنے جنگلوں سے اٹا پڑا ہے۔ ان دنوں یہاں ہاتھی، بسان، شیر، چیتے اور ریچھ کی بہتات تھی۔ سانبر، جنگلی بھینسے اور دھاری دھار ہرن بھی بڑی تعداد میں ملتے تھے۔ لمبے لمبے بانس اور جھاڑ جھنکاڑ میں لاکھوں زہریلی مکھیوں نے مسکن بنا رکھا تھا، اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ صرف اسی علاقے میں کنگ کوبرا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آخر مہم کا آغاز ہو گیا۔ فورڈ ماڈل کی ایک پرانی گاڑی میں بیٹھ کر ایور فارسٹ بنگلے میں پہنچے، دوپہر کا کھانا کھایا اور کندھوں پر تھیلے لٹکائے اسپائڈر ویلی کی طرف چل پڑے، جو ابھی 3 میل دور تھی۔ ہم نے ہلکے کپڑے پہن رکھے تھے اور پاؤں میں گھٹنوں تک ربڑ کے جوتے، تاکہ سانپ کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ رات کے وقت اتنا خطرہ ہاتھی سے نہیں ہوتا جتنا جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے سانپ سے۔ بنگلے سے ایک تنگ سا راستہ جنوب مشرق کی طرف جنگل میں نکلتا ہے۔ نصف میل کے بعد یہ ایک چشمے پر پہنچ کر مغربی سمت ہو لیتا ہے اور پھر کچھ فاصلے پر ایک اور راستے میں شامل ہو جاتا ہے جو گلہٹی کے بنگلے تک پہنچا دیتا ہے۔ راستے میں چشمے پر ہماری پہلی ملاقات جنگلی جانوروں سے ہوئی۔ رات ہو چکی تھی۔ ٹارچوں کی روشنی میں چشمے کے دوسرے کنارے پر دھاری دھار ہرن دکھائی دیے۔ وہ اپنی پیاس بجھانے آئے تھے۔ میں انہیں غور سے دیکھنے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا، مگر ایرک راستہ چھوڑ کر پانی کی طرف بڑھا۔ یہ فاش غلطی تھی۔ اس کے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں الجھ گئے۔ ایک تو خود اسے خراشیں آئیں، دوسرے جب اس نے کانٹوں سے دامن چھڑانا چاہا تو بہت شور بلند ہوا۔
ہرن برق رفتاری سے غائب ہو گئے۔ ساتھ ہی ایک اور خوفناک آواز سنائی دی۔ ایک ریچھ پانی پینے چلا آ رہا تھا۔ چونکہ ریچھ کی سماعت کمزور ہوتی ہے اس لیے اسے ہماری خبر نہ ہو سکی، مگر جب ہرنوں نے راہ فرار اختیار کی تو اس نے خطرے کی بو سونگھ لی۔ اب جو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے روشنی میں ایرک کھڑا نظر آیا۔ ریچھ کو جب کبھی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ کچھ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتا، نہ بھاگنے کا خیال آتا ہے، بلکہ وہ سیدھا انسان پر چڑھ دوڑتا ہے۔ یہی اس نے کیا۔ ایرک اس وقت کانٹوں میں الجھا ہوا تھا، اسے اور تو کچھ نہ سوجا۔ فوراً اپنی 3 سیلوں والی ٹارچ کی روشنی حملہ آور درندے پر پھینکی جو صرف 4 فٹ دور تھا۔ روشنی ہتھیار کا کام دے گئی اور ریچھ نے حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر کھپ کھپ کی آواز کے ساتھ وہ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ ایرک ہکلایا، "ہوں خار ریچھ۔" میں خاموش کھڑا رہا۔ اب ہم پھر چل پڑے۔ کچھ دیر مغرب کی جانب سفر کیا، پھر جنوب کی طرف ہو لیے۔ راستہ بہت تنگ تھا۔ ہم پہاڑی سے اترے اور وادی میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف گھنا جھاڑ جھنکاڑ شروع ہو گیا تھا۔ اچانک ہمیں ہاتھیوں کی آواز سنائی دی۔ کسی آفت کے پرکالے نے بانس کے جھنڈ میں شور مچایا۔ یہ جانور بانس کی نرم و نازک نئی کونپلوں کا رسیا ہے اور چند پتوں کے لیے پورے کا پورا جھنڈ غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر پتے نگلنے کی ہلکی ہلکی آواز آئی اور ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ بہرحال ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا سابقہ صرف ایک ہاتھی سے ہے۔ وہ بالکل ہمارے سامنے تھا، چند سیکنڈ کے اندر اندر ہماری بو پا سکتا تھا۔ انسان کی بو سونگتی ہاتھی یا تو جنگل کی راہ لیتا ہے یا بالکل ساکت و صامت کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ انسان اس کی موجودگی کا احساس کیے بغیر آگے نکل جائے۔ اگر وہ شرارت پر آمادہ ہو تو آدمی کو اپنے قریب پہنچنے دیتا ہے اور پھر موقع پا کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہاتھی چاہے مستی ہی میں کیوں نہ ہو، فوراً شاذ و نادر ہی حملہ کرتا ہے۔ وہ اکثر حملہ کرنے سے پہلے 2-1 منٹ تک اچھی طرح سوچ بچار کر لیتا ہے۔ میں ایرک کا بازو پکڑ کر ہاتھی کے راستے سے ہٹنے کو تھا کہ ہاتھی کے بچے کی آواز کانوں میں پڑی۔ اب زیادہ خطرہ نہ تھا۔ انسان جب تک بچے کو نقصان نہ پہنچائے ہاتھی یا ہتھنی حملے سے گریز کرتی ہے۔ میں نے فوراً ٹارچ بجھا دی اور ایرک کا بازو پکڑ لیا تاکہ اسے ایک طرف لے جاؤں۔ چند لمحوں تک ہماری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھائی رہی، پھر ستاروں کی روشنی نے مدد کی اور ہمیں تاریکی میں نظر آنے لگا۔ خاموشی گہری ہو رہی تھی، ہمارے اعصاب پر بے پناہ دباؤ تھا۔ پھر دائیں طرف سے ایک ہلکی سی گرج سنائی دی۔ ایرک دائیں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہی گرج دوبارہ سنائی دی۔ ایرک سہم سا گیا اور میرے قریب ہو کر سرگوشی کی، "سن رہے ہو؟ کہیں یہ شیر تو نہیں؟" میں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا لیکن افسوس تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ قریب ترین ہاتھی نے ایرک کی سرگوشی سن لی تھی اور پھر زمین لرزا دینے والی آواز ابھری، "ٹرائیانک ٹرائیانک۔" خوفزدہ ہتھنی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اب یہ عظیم الجثہ جانور کوئی بھی رویہ اختیار کر سکتے تھے۔ خطرے کی بو پانے کے بعد تھوڑی دیر تک حشر کا سا سما رہا۔ مائیں اپنے بچوں کو بلا رہی تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے نیچے پناہ ڈھونڈنے آ رہے تھے۔ زیادہ خوفناک شور ندی کی طرف تھا جو ہم سے چند گز دور تھی۔ "آہا، یہ تو ان کا سردار ہے!" اس نے خوفزدہ ہتھنیوں کی بے چینی بھانپ لی تھی۔ وہ ان کی مدد کے لیے چنگاڑتا ہوا پانی سے نکلا۔ بائیں طرف سے ایک اور ہاتھی نے مضطرب پکار کا جواب دیا۔ ایک تو ہم پیدل تھے اور دوسرے اسلحے سے بھی محروم۔ ہماری حالت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ دائیں بائیں خوں خار جانور مورچہ زن تھے اور درمیان میں ہم، 2 نحیف و نزار نہتے انسان۔ اب محتاط انداز میں چلنے کا وقت نہ تھا۔ ہم راستے سے ہٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگے۔ دونوں ہاتھی اپنے جھنڈ سے جا ملے۔ مائیں ابھی تک اپنے بچوں کو بلا رہی تھیں۔ جانوروں کے احساس تحفظ کا یہ نظارہ حیران کن تھا۔ اگر یہ ہاتھی ہمارا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو وہ چند لمحوں کے اندر ہمارا کچومر نکال دیتے، مگر ان کی چنگاڑ کا نیا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔
حملہ کرنے سے پہلے یہ جانور جو آواز نکالتا ہے وہ تیز اور لمبی ہوتی ہے۔ محض خطرے یا خوف کے وقت بلند ہونے والی آواز سہمی سہمی، باریک اور مختصر ہوتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر جو آواز سنائی دی تو بتدریج دور سے دور ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شڑاب شڑاب کی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ پورا قافلہ ندی عبور کر رہا ہے۔ ہم دوڑتے دوڑتے رک گئے اور پھولا ہوا سانس درست کرنے لگے۔ اب ماحول پر پھر سناٹا طاری تھا، بس پہاڑ سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ایرک کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پھر سرگوشی کی، اب یہ کیا ہے؟ شاید کسی درندے نے نیچے ندی میں شور شرابہ سنا تو اس نے خطرہ محسوس کر کے ہوررانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کندھے اچکائے، ہتھیلی فضا میں بلند کی اور انگشت شہادت سے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایرک نے بات سمجھ لی۔ ہاتھی راستے سے ہٹ گئے تو 15 منٹ بعد ہم نے وادی کی طرف بڑی احتیاط سے سفر شروع کر دیا۔ جلد ہی ہم ندی پر پہنچ گئے۔ یہ کوئی 20 گز چوڑی تھی۔ پانی کناروں تک بہہ رہا تھا لیکن گہرائی صرف گھٹنوں تک تھی۔ ندی پار کر کے دوسرے کنارے پہنچے۔ جھاڑ جھنکاڑ کی بہت کثرت تھی، جنگل بھی کافی گھنا تھا۔ بلند و بالا درختوں کی چوٹیاں فضا میں ایک دوسرے سے مل گئی تھیں اور عجیب ڈراؤنا سما پیدا ہو گیا تھا۔ تاریکی میں اضافہ ہو گیا تھا، ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ بانسوں کے پودے ایک دوسرے سے بار بار ٹکرا رہے تھے۔ ان کے پتے چرچراتے تو یوں لگتا جیسے اداس وادی ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی ہو۔ ہوا ہمارے عقب سے چل رہی تھی اور جنگلی جانوروں تک ہماری بو پہلے ہی پہنچ جاتی تھی۔ ہرن اور ہاتھی تو خاص طور پر ہماری آمد سے خبردار ہو سکتے تھے۔ تیز ہوا کے شور سے جنگلی جانوروں کی کوئی آواز سننے میں نہ آتی تھی۔ آگے آگے میں تھا اور پیچھے پیچھے ایرک۔ میرے ہاتھوں میں 3 سیلوں والی بیٹری روشن تھی۔ میں نے ایرک سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ٹارچ نہ جلائے۔ اس کی روشنی کا دائرہ مجھ پر پڑتا تو جانور مجھے دیکھ لیتے، پھر عقب سے آنے والی روشنی اگلے آدمی کے لیے الٹا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد میرے منہ سے کوئی شے چمٹ گئی۔ ٹارچ کی روشنی کے باوجود پتہ نہ چل سکا۔ پھر احساس ہوا کہ کسی مکڑے کے جالے میں گھس آیا ہوں۔ اس وادی میں قدم قدم پر اس مخلوق سے سابقہ پیش آتا ہے، اس لیے مکڑوں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عظیم الجثہ مکڑے کوئی 10 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اگرچہ میرے چہرے پر جو مکڑا رینگ رہا تھا وہ جسامت میں زیادہ بڑا نہ تھا۔ ان کے پیٹ سیاہی مائل ہوتے ہیں اور کہیں کہیں ہلکے رنگ میں زرد دھاریاں پائی جاتی ہیں۔ آنکھیں بڑی بڑی اور خون جیسی سرخ۔ ٹارچ کی روشنی میں یہ جنگلی جانوروں کی آنکھوں کی طرح ہی چمکتی۔ ٹانگیں لمبی لمبی، سیاہ رنگ کی، بغیر بالوں اور طاقتور، یوں لگتا تھا جیسے لوہے کے تار ہیں۔ یہ مکڑے جال تو عام مکڑیوں کی طرح بنتے ہیں مگر بہت بڑا اور نہایت مضبوط، باریک۔ کیا مجال کہ اس جال میں پھنسا ہوا کوئی شکار نکل جائے۔ مچھر مکھی یا دوسرے پتنگے تو دم تک نہیں مار پاتے، یہ جپٹ کر انہیں دبوچ لیتا ہے اور ان کے ارد گرد مزید جال بن دیتا ہے۔ ہاں، جال میں پھنسنے والا کوئی مکڑا ہی ہو تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی لڑائی کا نظارہ میں نے ایک بار خود کیا تھا۔ عام طور پر یہ اپنے مد مقابل کی ٹانگوں پر حملہ کرتا ہے اور چشم زدن میں اسے لنگڑا کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ بے بس ہو جائے تو عام شکاری کی طرح اسے دام میں گرفتار کر کے اس کا خون پینے لگتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے سے جالا صاف کیا اور سفر جاری رکھا۔ راستہ مزید تنگ ہو گیا تھا اور جنگل بھی پہلے سے زیادہ گھنا۔ ٹارچ کی روشنی ایک درخت کے تنے سے دوسرے تنے پر رقص کرتی رہی۔ تنوں کے اوپر اگی ہوئی کائی یوں لگتا تھا جیسے درختوں کی داڑیاں نکل آئی ہوں۔ اچانک سناٹا طاری ہو گیا۔ ایرک نے کسی نئے خطرے کے پیش نظر اپنی رفتار تیز کر لی۔ میں رکا تو مجھ سے ٹکرا گیا۔ اب ایک نئی افتاد نازل ہوئی۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چھتری یا برساتی ہوتی بھی تو بیکار ثابت ہوتی۔ ہم تو خالی ہاتھ تھے۔ نہ صرف بری طرح بھیگ گئے بلکہ پاس تھوڑا بہت کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ بارش لگاتار برستی رہی۔ چھوٹی سی ندی طغیانی پر تھی۔ ارد گرد کے پہاڑوں کا تمام پانی اس میں شامل ہو رہا تھا۔ درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخیں بھی بہتی چلی آ رہی تھیں۔
ہم جس زمین پر کھڑے تھے وہ 1-1 فٹ تک دلدل میں تبدیل ہو چکی تھی اور ابھی بارش رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ کوئی گھنٹہ بھر باد و باراں کے اس طوفان میں ہم گرے رہے، پھر اچانک مطلع یوں صاف ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہمارے چاروں طرف بے پناہ شور تھا۔ ایک طرف ندی پھنکار رہی تھی، دوسری طرف حشرات الارض نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ندی کے کنارے اور جھاڑیوں میں سینکڑوں مینڈک ٹرا رہے تھے۔ پوری وادی ان کے تربیہ کورس سے گونج رہی تھی۔ ہم بڑی احتیاط سے قدم بڑھا رہے تھے۔ اچانک میرے سامنے سے کوئی سفید سی چیز گزری، آنن فانن غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر نمودار ہوئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر پھینکی۔ اف میرے خدا! وہ کوبرا سانپ تھا، کیچڑ میں دھنسا ہوا۔ میں نے ایرک کو رکنے کا اشارہ کیا۔ سانپوں کے کان نہیں ہوتے، لیکن وہ سماعت سے محرومی کی کمی اپنے دوسرے حواس سے پوری کر لیتے ہیں۔ وہ پیٹ کے خلیوں کی مدد سے کوئی بھی حرکت محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر مرکوز کر دی۔ وہ ایک بہت بڑا مینڈک نکلنے میں محو تھا۔ بدقسمت جانور کا سر اور ایک ٹانگ تو سانپ کے منہ میں تھی اور 3 ٹانگیں باہر لٹک رہی تھیں۔ میں سانپوں کا عاشق ہوں، میرے پاس طرح طرح کے سانپ موجود تھے، مگر اس قسم کا کوبرا میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میرا جی للچایا اور میں نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں جس تھیلے کی مدد سے سانپ پکڑتا ہوں وہ میرے سامان میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے اپنا سامان کندھوں سے اتار کر کھولا، مگر سانپ کو میری موجودگی کی خبر ہو گئی۔ اس نے فوراً مینڈک منہ سے نکال کر پھینکا، غصے میں پھنکارا اور تن کر کھڑا ہو گیا اور پھن لہرانے لگا۔ اسے اور غصہ دلانے کے لیے میں نے زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ سانپ اور اونچا ہو گیا، اس کا پھن بھی پھیل کر چوڑا ہو گیا، ساتھ ہی اس نے غوطہ مار کر حملہ کر دیا۔ میں پہلے ہی پیچھے ہٹ چکا تھا اور تھیلا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری نظر سانپ پر تھی اور ہاتھ سامان ٹٹول رہے تھے۔ آخر مجھے تھیلا مل گیا اور میں اسے لے کر تیزی سے سانپ کی طرف بڑھا۔ وہ بھی مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ کوبرا پکڑنا اس وقت نہایت آسان ہے جب اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی جائے۔ اگر وہ حرکت کر رہا ہو تو ایسی کوشش خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے رکھا تھا، تھیلے کو ہینڈل سے پکڑا ہوا تھا اور پھر بڑی پھرتی سے تھیلا سانپ کے منہ کے آگے کر دیا۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس پر جھپٹا۔ میں نے تھیلا پیچھے کر لیا، سانپ کا پھن زمین پر جا لگا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مہارت دکھانی پڑتی ہے، لیکن یہ ایسا مشکل کام بھی نہیں۔ مشق سے انسان مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے فوراً سانپ کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی۔ زمین گیلی تھی اور اندیشہ بھی تھا کہ سانپ نیچے سے کھسک ہی نہ جائے۔ ادھر ایرک خوف کے مارے 10 فٹ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آگے آ کر ٹارچ پکڑنے کو کہا، مگر یوں لگتا تھا اس کے قدم وہیں گڑ کر رہ گئے۔ میں نے اسے دوبارہ آواز دی تو وہ بمشکل مجھ تک پہنچا اور ٹارچ میرے ہاتھ سے لے لی۔ ٹارچ اس کے سر پر مرکوز رکھو، میں نے ہدایت کی اور پھر میں بیٹھ گیا۔ سانپ نے اس دوران میں اپنی دم سے میرے بازو کے گرد کنڈلی مار لی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے کنڈلی کھولی اور ایرک سے تھیلا اوپر اٹھانے کو کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تھیلا اٹھایا، پھر میرے کہنے پر تھیلے کا منہ کھولا۔ اب آہستہ آہستہ میں نے سانپ کو دم کی طرف سے تھیلے میں ڈالنا شروع کیا اور آخر میں اس کا سر بھی زور سے اندر پٹخ دیا اور اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ تھیلے کا منہ اچھی طرح بند کر دیا گیا، پھر اسے دوسرے سامان میں باندھا اور پھر اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوبرا پکڑنے کے لیے مضبوط اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میری رائے اس کے برعکس ہے۔ سانپ پکڑنے والے کے اعصاب سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ کسی بھی مرحلے پر اعصاب پر کنٹرول نہ رکھ سکا تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اعصاب کے بجائے مشق اور مہارت درکار ہے۔ ایسی مشق اور مہارت کہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر وہ برق رفتاری سے سانپ کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ سردی اور چمک اٹھی تھی،
دل چاہتا تھا کہ رک کر آگ جلا لے، مگر سوکھی لکڑیاں کہاں سے ملتی۔ بس ایک خیال حوصلہ افزا تھا، ہم نوجوان ہیں اور ہمیں سردی گرمی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہو ہو ہو، وادی اچانک لرز اٹھی اور ہم اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ ہمارے دونوں طرف بلند پہاڑوں کی چوٹیاں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہی تھی۔ وادی تنگ ہو کر نہ صرف ایک ندی تک محدود ہو گئی تھی، ہو کی بازگشت ان چوٹیوں سے گونجی تو وادی جیسے سہم کر رہ گئی۔ یہ گرج ایک شیر کی تھی جو ہمارے بائیں ہاتھ کہیں قریب ہی موجود تھا۔ وہ مشرقی پہاڑی سلسلے سے اتر کر ندی پار کرنے والا تھا۔ ہم نے ٹارچیں بند کر دیں اور تیزی سے اس سے ملاقات کرنے آگے بڑھے۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گرج میں وہ زور نہیں جو خطرے کی بو سونگھ کر شیر کی آواز میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا فروری کے آخری دن ہیں اور یہ موسم شیرنی کے ملاپ کا ہوتا ہے۔ درندہ بے تھکان گرج رہا تھا۔ میں نے آواز پر کان دھر دیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شیر نہیں شیرنی ہے اور اپنے ساتھی کو بلا رہی ہے، اور جب شیرنی اس موڈ میں ہو تو نہتے ہو کر اس کا سامنا کرنا خوشگوار نہیں ہوتا۔ شیرنی مسلسل دھاڑتی رہی۔ وہ ندی کے اسی کنارے ہم سے کچھ فاصلے پر تھی، ہم بھی اسی کنارے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ندی ہمارے دائیں ہاتھ تھی۔ بارش کا پانی آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، پھر بھی پانی کی گہرائی 3-4 فٹ تھی۔ عام مشاہدہ یہی ہے کہ شیر پانی کو از حد پسند کرتے ہیں، خصوصاً آندھرا پردیش کے گرم جنگلوں میں تو وہ دوپہر کی دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ دار تالابوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ سوال یہ تھا، شیرنی ندی عبور کرے گی یا نہیں؟ بظاہر امکان تو نہ تھا۔ اسی لمحے ایک اور آواز آئی۔ میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کر دیا، یہ شیر تھا۔ اس نے شیرنی کی پکار سن لی تھی اور اب بتا رہا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ ہم ابھی تک تاریکی میں تھے، ٹارچ چلانے کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ ہماری موجودگی اس جوڑے کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ شیروں کی قوت شامہ نہیں ہوتی، وہ صرف آواز ہی سے دوسری چیز کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ پرشور ندی کی وجہ سے ہمارے قدموں کی چاپ انہیں سنائی نہ دے سکتی تھی، اس لیے ہم نے وہیں رک کر ان کا نظارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ ہماری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں، تھوڑی بہت ستاروں کی چمک بھی مدد دے رہی تھی۔ شیر ایک بار پھر گرجا، اس کی آواز ندی کے پار سے آ رہی تھی۔ اب یا تو شیر ندی عبور کرتا یا شیرنی دوسری طرف چلی جاتی تو ہمارے راستے سے خطرہ ٹل سکتا تھا۔ بصورت دیگر خونخوار درندے تھے اور ہم کسی بھی وقت ان کی زد میں آ سکتے تھے۔ شیر ایک بار پھر دھاڑا، اس کی آواز میں رعب تھا، جیسے کہہ رہا ہو ادھر اس کنارے پر آ جاؤ۔ شیرنی نے بلی کی سی میاؤں میاؤں سے اس کا جواب دیا، مطلب واضح تھا، تم ادھر آؤ۔ اچانک شیر نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ندی کا پاڑ زیادہ چوڑا نہ تھا۔ چند منٹوں میں شیر اس کنارے پر آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں جانور ایک دوسرے پر غراتے رہے، پھر وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ خدا کی پناہ، یہ ایک طرح سے مصنوعی جنگ تھی۔ شیر بری طرح شیرنی کی گردن میں دانت پیوست کر دیتا اور شیرنی بھی اپنے پنجوں سے شیر کا چہرہ نوچ لیتی۔ ایک بار تو وہ ہم سے صرف 10 قدم کے فاصلے پر پہنچ گئے اور ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ جس درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اس کا تنا اس قدر موٹا تھا کہ اس پر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا قریب ترین درخت 20 قدم پیچھے تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم دونوں میں سے ایک تو یقیناً ان کا لقمہ بن جاتا۔ ہمارے لیے سانس روک کر کھڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اب ان کے منہ سے صرف میاؤں میاؤں کی ہلکی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ سکون کا یہ وقفہ مختصر ثابت ہوا۔ دوسرے کنارے سے ایک اور شیر کی گرج سنائی دی۔ لو، اب مزہ رہے گا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ پہلے شیر کے مقابلے میں ایک اور شیر میدان میں نکل آیا تھا۔ جواب میں یہ شیر ایک دم کھڑا ہو گیا اور غرایا،
دوسرے کنارے پر پھر دھاڑ بلند ہوئی۔ پہلا شیر غصے کے عالم میں گرجا اور ندی میں کود کر چشمے زدن میں دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ ایک دوسرے پر وار کرنے سے پہلے دونوں درندے پنجوں سے زمین کریدتے رہے، لیکن پھر دوسرا شیر نہ جانے کیوں الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلے شیر نے فاتحانہ نعرہ لگایا اور اس بھگوڑے کے پیچھے دوڑا۔ شیرنی جو یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ندی عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس اثناء میں دونوں شیر تاریک جنگل میں غائب ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنا سفر پھر شروع کیا اور جلد از جلد اس میدان کارزار سے نکل جانے میں عافیت سمجھی۔ کیا معلوم شیر پھر واپس آ جائے اور سارا غصہ ہم پر اتارے۔ ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچ چکے تھے۔ کمپاکا رائے کی بستی زیادہ دور نہ تھی۔ اس نواح میں نے منچی کے شیطان کو ہلاک کیا تھا۔ یہاں پگڈنڈی ایک بار پھر ندی میں اتر گئی اور ہم ندی پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ پانی اب گھٹنوں گھٹنوں باقی رہ گیا تھا۔ پگڈنڈی ایک ڈھلان گھاٹی سے اتر کر سیدھی بستی کی طرف بڑھتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم مٹی اور گھاس پھوس کی جھونپڑی کی بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک کتا ہمیں دیکھ کر بھونکا، لیکن کسی مکین کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ بار بار آوازیں دینے پر بمشکل ایک دروازہ کھلا اور ایک سر باہر نمودار ہوا۔ نیم واہ آنکھیں میری ٹارچ کی روشنی میں چندھیا گئیں۔ یہ میرا دوست بائرہ پجاری تھا، جس کا ذکر میں نے اپنی کئی کہانیوں میں کیا ہے۔ پہلے وہ دریائے چنار کے کنارے پہاڑی غاروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نیم برہنہ نیم وحشیانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ پھر اس خاندان نے چرواہے کا پیشہ اپنا لیا اور ایک امیر شخص کے مویشی چرانے لگا۔ بائرہ پجاری ہمیں بے وقت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بت بنا کھڑا رہا، پھر تنگ سے دروازے سے باہر نکلا اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ اب ہم ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ پجاری حیران کہ کہیں ہمارا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اسلحے کے بغیر اور صرف ایک لنگوٹی پہن کر ہم اس خطرناک وادی میں گھس آئے تھے۔ اس نے ہمیں خبردار کیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے وادی میں ایک خونی ہاتھی سرگرداں ہے۔ کسی انسان کو دیکھ لے تو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کمپاکا رائے کے تمام پجاری چرواہے اپنی ہوشیاری اور پھرتی کے باعث اب تک اس موذی سے بچے ہوئے تھے۔ ہم ان دونوں خوبیوں سے محروم تھے، اس لیے اس کی رائے تھی کہ ہمیں مزید آگے سفر کرنے کا خطرہ مول نہ لینا چاہیے۔ دن چڑھنے کا انتظار کرو، پجاری نے کہا۔ ہاتھی پیچھے لگ جائے تو صرف دن کے وقت ہی آدمی فرار کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ بائرہ کی خواہش تھی کہ ہم اسلحے کا بندوبست کر کے ہرن کا شکار کریں جو اس کے خاندان کے کام آئے۔ گوشت اس شخص کی بڑی کمزوری تھی اور وہ جب کبھی ہمیں ملتا اس کا مطالبہ ضرور کرتا۔ میں ہمیشہ انکار کر دیتا۔ میں نے کبھی ہرن اور سانبر کو محض شکار کا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں مارا۔ اس کے باوجود بائرہ کا تقاضا برقرار رہتا۔ بائرہ کبھی کسی اسکول میں نہ تھا، تاہم وہ جنگلی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دواؤں سے علاج کرنے میں ماہر تھا۔ وہ گاؤں بھر کا ڈاکٹر تھا۔ ہر طرح کی ایمرجنسی میں اسے طلب کیا جاتا۔ اس کے پاس سانپ کے کاٹے کا کوئی خفیہ ٹوٹکا بھی تھا۔ آج تک کوئی مریض یہ دوائی کھانے کے بعد نہ مرا تھا۔ اس نے ہیضے کے مریضوں کا بھی کامیاب علاج کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آس پاس کے دیہات اس مرض کے ہاتھوں خالی ہو رہے تھے۔ میں چائے کا رسیاں ہوں اور بائرہ کو میری اس کمزوری کا علم ہے۔ اس نے آگ جلا دی تھی اور کیتلی میں پانی ابل رہا تھا۔ میں نے اس دوران میں اسے 3 شیروں سے ملاقات کا حال سنایا۔ اس نے کہا کہ ان دنوں ساری وادی میں یہی 3 شیر باقی ہیں۔ ایک شیرنی اور بھی ہوا کرتی تھی، لیکن چند ماہ پہلے وادی سے ایسی نکلی کہ پھر واپس نہ آئی۔ باقی تینوں درندے مویشیوں پر گاہے بگاہے ہاتھ صاف کرتے رہتے، لیکن ابھی تک ان میں کسی نے بھی چرواہوں یا گلہ بانوں پر حملہ نہیں کیا۔ چائے کی پیالی نے ہمیں گرما دیا تھا۔ ہم نے سامان کندھوں پر لٹکایا اور چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پجاری ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار، آپ نہتے ہیں، دن چڑھنے تک صبر کریں۔ مگر ہم تو رات ہی کو گھومنے نکلے تھے۔
ہمیں چلتا دیکھ کر وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ صبح تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور حتی الامکان تمہاری حفاظت کروں گا۔ مبادا خونی ہاتھی سے سابقہ پیش آ جائے اور وہ تمہیں کچل کر رکھ دے۔ ان منحوس الفاظ کے ساتھ ہمارے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ کمپاکا رائے سے نکل کر ہم پھر ندی کی طرف بڑھے۔ میں ٹارچ جلائے سب سے آگے تھا۔ بائرہ میرے پیچھے اور ایرک نے عقب سنبھال رکھا تھا۔ ہم تنگ راستے سے ہوتے ہوئے پھر وادی میں داخل ہو گئے۔ سردی شباب پر تھی۔ ناگہاں بانسوں کے اندر سے جنگلی مرغ کے کڑکڑانے کی آواز آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کوئی آدھ 1 میل چل کر میں نے بائرہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے بتایا ہاتھی کہیں آس پاس موجود ہے۔ یقیناً یہ بہت قریب ہوگا، ورنہ بائرہ خاموشی کے انداز میں ضرور خبردار کر دیتا۔ پھر اشارے میں اس نے انتظار کرنے کو کہا اور ہم ساکت و صامت کھڑے ہو گئے۔ مان سرسراہٹ سی سنائی دی جو بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہاتھی سامنے سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ بائرہ نے اچانک اشارہ کیا اور خود تیزی سے مڑا اور پنجوں کے بل بھاگنے لگا۔ ایرک نے اس کی پیروی کی۔ میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ ہاتھی نے ہماری بو پا لی تھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہمارے پیچھے ہو لیا۔ یہی وہ خونی ہاتھی تھا جس سے بائرہ نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ وہ ہمارے بہت قریب پہنچ کر چنگاڑا اور پھر حملے کے انداز میں ہم پر پل پڑا۔ اب بھاگنا بیکار تھا۔ یوں بھی ہمارے کندھوں پر سامان تھا اور بھاگنا ممکن بھی نہ تھا۔ جھاڑیوں میں بھی چھپنا لا حاصل تھا۔ موت ہمارے سر پر منڈلا رہی تھی۔ میں نے آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فوراً ٹارچ روشن کر دی اور ساتھ ہی پورے زور سے نعرہ لگایا۔ روشنی کا دھارا دیو قامت ہاتھی کے اوپر پڑا جو اب صرف 10 گز دور رہ گیا تھا۔ اس نے سونڈ میں کیچڑ ڈال رکھا تھا، اس کا منہ قدرے کھلا ہوا تھا اور دانت بالکل میری سیدھ میں تھے۔ آنکھیں ستم ڈھانے کو بے قرار تھیں۔ اگلے ہی لمحے وحشی جانور رک گیا۔ اس کے اچانک رکنے سے کیچڑ اچھل کر دور جا گرا۔ میں گلا پھاڑے برابر چلا رہا تھا۔ بائرہ نے مجھے موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر قدم روک لیے۔ وہ میری مدد کو پہنچ گیا تھا۔ اس نے بھی میرے ساتھ مل کر ہاتھی پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایرک پیچھے مڑ کر لگاتار بھاگے جا رہا تھا۔ دیو ہیکل جانور دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ وہ ٹارچ کی روشنی سے بچنا چاہتا تھا لیکن میں نے روشنی اس کی آنکھوں پر مرکوز رکھی اور ساتھ ہی ساتھ گلا پھاڑ کر چلاتا رہا۔ اب میں نے آخری قدم اٹھایا، ٹارچ سامنے کیے، ہاتھی کی طرف چند قدم بڑھا۔ روشنی کن کھجوری کی طرح اس کی آنکھوں سے چمٹ گئی تھی۔ وحشی جانور ہمت ہار بیٹھا۔ اس نے گردن پھیری اور تنگ سے راستے پر آنکھیں جما دی۔ میں نے پوزیشن بدل کر ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہٹنے نہ دی۔ ہاتھی کے اعصاب جواب دے گئے۔ ہماری کان پھاڑ دینے والی چیخوں اور پیچھا نہ چھوڑنے والی روشنی کے آگے وہ زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا۔ اس نے آہستہ سے اپنا رخ بدلا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بائرہ اور میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ اس نے دائیں طرف کی جھاڑیوں میں غائب ہونے میں عافیت سمجھی۔ ہمارا مشن پورا ہو چکا تھا۔ ہمیں سیر کا حقیقی لطف حاصل ہو گیا تھا۔ ہم واپس مڑے۔ ایرک کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ وہ دور دور تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ کمپاکا رائے کو جانے والے راستے کے بجائے بدحواسی میں دوسری طرف نکل گیا تھا۔ بائرہ تو اس کے پیچھے دوڑتا رہا مگر میری ہمت جواب دے گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں شدید بخار میں مبتلا ہوں۔ میری پیشانی پسینے میں شرابور تھی۔ اب بائرہ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میں ندی پار کر کے بستی میں پہنچ گیا۔ تھکن سے برا حال تھا۔ بائرہ کے ہاں پہنچتے ہی چارپائی پر گر پڑا۔ خاصی دیر بعد بائرہ ایرک کو لے کر واپس آ گیا۔ پجاری نے مجھے بتایا کہ میرا دوست بہت اچھا بھگوڑا ہے۔ اس کی تلاش میں اسے 2 میل تک نیچے وادی میں دوڑنا پڑا تھا۔ ایرک کا کہنا تھا جب میں نے ایک جگہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم دونوں میں سے کوئی شخص بھی دکھائی نہ دیا۔ لامحالہ یہی نتیجہ نکالا کہ ہم خونخوار ہاتھی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، تو میں نے اور تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ بائرہ اس مہم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔
اس کے نزدیک اس قسم کے واقعات جنگل کی زندگی کا معمول تھے۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج چمک رہا تھا۔ ایرک ابھی تک نیند میں مست تھا، اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کنویں پر نہانے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد نہا دھو کر واپس جھونپڑی میں آئے تو بائرہ چائے تیار کر چکا تھا۔ ہم نے جام پر جام، یا یوں کہیے پیالی لنڈھا دی۔ پھر بائرہ نے پروگرام کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا کہ سارا دن ہم لمبی تان کر سوئیں گے اور رات باقی ماندہ وادی میں سفر کریں گے۔ ہم اس مقام پر پہنچنا چاہتے تھے جہاں پر ندی دریائے چنار میں جا گرتی ہے۔ ہمیں امید تھی کہ آدھی رات تک یہ سفر طے ہو جائے گا، پھر تھوڑے سے آرام کے بعد واپسی کا سفر دن کی روشنی میں کریں گے اور اگلی شام تک ایور بنگلے میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے کار میں سوار ہو کر رات کا کھانا بنگلور میں کھائیں گے۔ پجاری کو ہمارا منصوبہ کچھ اچھا نہ لگا۔ اس نے ایک گدھے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ مار کھانے کے باوجود آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ ہم بھی رات کے حادثے سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں اور اسی ہاتھی کے علاقے سے گزرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس کی سونڈ اور تیز دانتوں سے پہلے معجزانہ طور پر بچ نکلے تھے۔ اب تو وہ ہمیں بالکل معاف نہ کرے گا۔ بائرہ کی رائے تھی کہ ہم سفر دن کے 2 بجے شروع کریں۔ اس وقت تمام جنگلی جانور کیلولے میں مصروف ہوتے ہیں اور شام پڑنے تک ہم بدروحوں کے اس علاقے سے بہت دور پہنچ جائیں گے۔ اس نے اصرار کیا کہ دریائے چنار اور پھر ایور بنگلے کی طرف واپسی کے سفر میں وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم نے صلاح مشورہ کر کے بائرہ کی تجویز قبول کر لی اور ایک بار پھر ہم سو گئے۔ دوپہر کے وقت اٹھے، کھانا کھایا، چائے پی اور ٹھیک 2 بجے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ آغاز ہی میں بدقسمتی کا ساتھ ہو گیا۔ ہوا شمالاً جنوباً چل رہی تھی، گویا اس کے ذریعے ہماری بو جنگلی جانوروں کو ہمارے بارے میں پہلے سے خبردار کر سکتی تھی۔ اب بائرہ ہمارا لیڈر تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ رک کر خطرے کی بو سونگھنے کی کوشش کرتا۔ ایک بار تو وہ یوں رکا کہ بس زمین میں گڑ گیا۔ ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ یکا یک تھوڑی دور آگے ایک ہرن نے ہماری بو سونگھ کر خطرے کا الارم بجا دیا۔ وہ بار بار کھر کھر کر رہا تھا۔ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر لنگوروں نے اس کی آواز سن لی اور چیخو پکار شروع کر دی۔ ان کی آواز میں سخت گھبراہٹ تھی۔ ایک لنگور نے بلند ترین درخت کی چوٹی سے لٹک کر اندھیرے میں گھورنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل کسی سنتری کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ بس ایک کسر تھی کہ اس نے آنکھوں سے دوربین نہیں لگائی تھی۔ وہ ہمیں نہ دیکھ سکا کیونکہ ہم ابھی خاصے دور تھے۔ ہرن کی قوت شامہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ بدستور کھر کھر کر کے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ اس سے لنگور خاصا پریشان ہو گیا۔ اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آ رہی تھی جس سے ڈرنے کی ضرورت ہو۔ بالآخر اپنے تجسس کی تشفی کیے بغیر اس نے ہر ہا کہہ کر اپنے ساتھیوں کو کسی موہوم خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اب کیا تھا، ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا۔ ہر ہا سے وادی گونجنے لگی۔ یہ شور لا حاصل ثابت نہ ہوا اور ان کانوں تک بھی پہنچ گیا جنہیں ہم اپنی آمد کی خبر نہ دینا چاہتے تھے۔ جنگل کے شور نے ہاتھی کو مضطرب کر دیا۔ اس اثناء میں اس نے ہماری بو بھی پا لی۔ آج وہ اپنا وار خالی نہ دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ گھات میں کھڑا ہو گیا۔ رات کے واقعے سے ہم نے تو کوئی سبق نہ سیکھا، لیکن ایک جنگلی جانور نے ضرور سیکھ لیا تھا۔ ہاتھی ہمارے بائیں ہاتھ ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بائرہ مدتوں سے جنگل میں رہ رہا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کی ہڈیاں بھی یہیں کہیں گل سڑ رہی ہوں گی۔ یہ لوگ جنگل کی ایک ایک تبدیلی کو بھانپ لیتے ہیں، مگر آج وہ بھی دھوکہ کھا گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ اس بڑی چٹان کو دیکھ کر قدم روک لیے تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے پوری طرح اطمینان کر لے۔ ہم سب نے اس چٹان کے ایک ایک پتھر کو غور سے دیکھا، اس پر اگے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں پر نظر ڈالی، مگر کوئی شے نظر نہ آئی تو وہ ہاتھی تھا۔ بائرہ اپنی جگہ مطمئن تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور ہم نے پیچھے قدم اٹھائے۔ اچانک کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چنگاڑ کے ساتھ ہاتھی کمین گاہ سے نکل آیا۔ سیاہ رنگ کا جثہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لمبی سی سونڈ اس نے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر لپیٹ رکھی تھی۔ منہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ایرک مجھ سے آگے تھا۔
وہ اس ہیبت ناک موزی کو دیکھتے ہی الٹے قدموں پھرا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی پیروی کی۔ بائرہ نے سوچا اگر وہ بھی ہمارے پیچھے آتا ہے تو یقیناً ہاتھی اسے دھر لے گا۔ چنانچہ اس نے ڈھلان پر تیزی سے اترنا شروع کیا اور پھر وہ ندی میں کود گیا جو پگڈنڈی کے ساتھ متوازی بہہ رہی تھی۔ ہاتھی نے اسے زیادہ دور جانے کی مہلت نہ دی۔ مجھے بائرہ کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ ہاتھی پہلے سے زیادہ خوفناک آواز میں چنگاڑا۔ میں شرمسار ہوں کہ بائرہ کی مصیبت کو محسوس کرنے کے باوجود دوڑتا رہا، لیکن میرے پاس عذر بھی ہے کہ میں نہتھا تھا۔ آخر کس چیز کے ساتھ اپنا یا بائرہ کا دفاع کرتا؟ میں دوڑتا رہا۔ اپنے آپ کو بچانے کی جبلت نے مجھے ہمت عطا کی۔ آخر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے پگڈنڈی ندی سے گزر کر کمپاکا رائے کی طرف جاتی تھی۔ ایرک مجھ سے کافی پہلے دوسرے محفوظ کنارے پر جا پہنچا تھا۔ ہم نے جلدی سے بستی کے تمام پجاریوں کو جمع کیا اور ڈنڈوں، بلیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر دوبارہ وادی میں گھس گئے۔ اس وقت تک ہاتھی نے چنگاڑنا بند کر دیا تھا۔ شاید وہ بیچارے بائرہ کو چیرنے پھاڑنے میں مصروف تھا۔ کیا وہ ہماری پارٹی پر بھی حملہ کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو صورتحال پہلے سے خوفناک تر ہو جائے گی۔ ہر شخص خونخوار ہاتھی کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اگلے ہی لمحے ہم نے اسے تلاش کر لیا۔ وہ چوکنا ہو کر پگڈنڈی پر کھڑا تھا، اس کے کان تیزی سے ہل رہے تھے اور وہ غصے سے گردن ادھر ادھر موڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہماری پارٹی جس قدر ممکن تھا شور مچا رہی تھی۔ ہاتھی فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا کرے۔ وہ ہچکچاہٹ میں کھڑا رہا۔ آخر اس کے اعصاب جواب دے گئے اور بھاگ نکلا۔ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا۔ راستہ چھوڑ کر بائیں طرف کی پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ ہم احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ ہمیں غریب بائرہ کی ہڈیوں کی تلاش تھی تاکہ اس کی آخری رسوم ادا کی جا سکیں۔ اس سادہ مزاج شخص نے ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ میرے سامنے اس کی موٹی موٹی اور ہر دم مسکراتی آنکھیں گھوم گئیں۔ ہم ایک بڑے دائرے میں پھیل گئے۔ پھر ہمیں ایک ہلکی سی آہ سنائی دی لیکن خود بائرہ کہیں نظر نہ آیا۔ میرے تمام ساتھی توہم پرست تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بائرہ کی روح آہیں بلند کر رہی ہے۔ اس خیال سے وہ سہم گئے، اور اگر مجھے ایک بار پھر بائرہ کی چیخ سنائی نہ دیتی تو شاید توہم پرست پجاری واپسی کی راہ لیتے۔ میں اس آواز کی سمت بڑھا۔ ناگہاں ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور میں پیچھے کی طرف گر پڑا۔ اس طرح میری نظر چٹان کے اوپر پڑی۔ چوٹی پر بائرہ کا ایک ہاتھ لٹک رہا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچا؟ کیا ہاتھی نے اسے اوپر پھینک دیا تھا؟ میں نے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی کہ بائرہ زندہ ہے۔ اوپر چڑھے تو وہ زخمی پڑا تھا۔ ہاتھی نے اسے اٹھا کر جھٹکا تو وہ چٹان کی چوٹی پر جا گرا اور ہاتھی کی دسترس سے نکل گیا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے باوجود اس کے ہونٹوں پر حسب معمول مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہم نے درختوں کی شاخوں سے اسٹریچر تیار کیا اور اس پر بائرہ کو ڈال کر ایور بنگلے لے آئے۔ بنگلور کے اسپتال میں داخل ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ خاصا دماغ کھپانا پڑا۔ 2-4 ماہ تک اسپتال میں رہا اور پھر میں اسے واپس چھوڑ آیا۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔